بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال بندوں کے امتحان کے لیے دجال کو پیدا کیا ہے اور دجال کا کھانا ہوگا۔ امام ابن کثیر نے دجال سے متعلق مروی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے۔ دجال بنی آدم میں ایک شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں اپنے بندوں کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے راہ راست پر آ جائیں گے اور گمراہ ہونے والے فاسق ہی ہوں گے۔ النہایات، تحقیق ابو محمد اشرف بن عبد المقصود، سوات صفحہ نمبر 142۔ دجال کا نسب نامہ۔ کتب حدیث و سیرت میں ایک مشہور کاہن کا نام ملتا ہے اور وہ ہے شک۔ بقول بعض حضرات کے دجال اسی شک نامی کاہن کی اولاد میں سے ہوگا، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ خود ہی شک ہوگا۔ اس کی ماں ایک جنیہ تھی، یعنی انسان نہیں تھی، جو اس کے ہونے والے باپ پر عاشق ہو گئی اور اس کا ثمرہ شک کی صورت میں نکلا۔ شیطان اس کے بڑے عجیب کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قید کر دیا اور اب یہ کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے۔ الاشاعہ، سوات 258۔ دجال کا حلیہ۔ بخاری شریف میں مروی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت پیش کی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی نے اپنے قوم کو اس سے ڈرایا ہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنے قوم سے نہ کہی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور خدا کانا نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 3057۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور انتہائی گھنگریالے ہوں گے۔ اس کا سر کسی درخت کی ٹہنی کی طرح ہوگا، انتہائی سفید رنگ ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، پیشانی نمایاں ہوگی، ناک نتنے چوڑے ہوں گے، بھاری بھرکم جسم ہوگا، چھوٹا قد ہوگا، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا، قطن بن عبد العزیز کی مشابہ ہوگا، اس کی کنیت ابو یوسف ہوگی۔ اس کا سر پیچھے سے ایسے معلوم ہوگا کہ یہ گنجا ہے، جیسے افعی نامی سانپ ہو، تاہم سانپ ہوتا ہے کانا ہوگا، کان کٹا ہوگا جو جوان ہوگا، ایک ہاتھ دوسرے کے بالکل لمبا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ سکے گا، وہاں وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات میں تو کوئی خفا اور پوشیدگی نہیں کہ دجال مشرق سے نکلے گا اور شروع میں حق کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا۔ لوگ اس کی اتباع کریں گے اور حق کو لوگوں کے سامنے گاڑ کر اس پر قتال کر کے لوگوں پر غالب آ جائے گا۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ کوفہ آ جائے گا اور اللہ کے دین کو غالب کر اس عمل پیرا ہوگا، اس کی اتباع کریں گے اور اس سے محبت کرنے لگیں گے کہ ایک دن یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ اس کی دعوت نبوت کو سن کر ہر عقل مند گھبرا جائے گا اور اس کو چھوڑ دے گا۔ کچھ عرصہ بعد وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا، جس سے اس کی دائیں آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے گی، ایک کان کٹ جائے گا اور غیبی طور پر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھ دیا جائے گا، اور کسی مسلمان پر یہ بات مخفی نہ رہے گی اور مخلوق ہوگا وہ اس سے مفارقت اور جدائی اختیار کر لے گا۔
اس کے ساتھی اور لشکری دوسرے یہودی عیسائی اور یہ اجمی مشرق رہ جائے گا۔ النہایات فی الفتن والملاحن سوات 90۔ اللہ حافظ۔